بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طلبہ وائس آفیشیل کے ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے پروردگار عالم جل جلالہ نے اپنے بڑے احسان کے ساتھ فرشتوں کی جماعت میں آدم علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر کیا۔ چنانچہ ارشاد ہے، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ جب ملائکہ نے یہ حکم سنا تو معلوم کر لیا کہ آدم علیہ السلام خدا کا بڑا برگزیدہ بندہ ہوگا۔ نمبر 1، اس کی پیدائش سے پہلے ہی منادی کر دی۔ نمبر 2، یہ کہ وہ خدا کا نائب ہو کر زمین میں حکومت کرے گا۔ مگر جب فرشتوں کو یہ بھی معلوم ہوا کہ اس کا خمیرہ اور مادہ ایسی اجسام سے ہوگا کہ جن کو قوت شہویہ اور غضبیہ بھی لازم ہے، جس سے خواہ بدکاری وغیرہ اور فسادات ظہور میں آئیں گے، پھر نہایت عاجزی اور انکساری سے سوال کیا کہ الہی پھر ایسے کو خلیفہ بنانے کی کیا حکمت ہے؟ رہی تیری تسبیح و تقدیس تو اس کے لیے ہم ملائکہ موجود ہیں جن میں قوت غضبیہ اور شہویہ کا مادہ ہی نہیں۔ پروردگار عالم نے فرمایا کہ جو کچھ مجھے معلوم ہے وہ تم نہیں جانتے۔ خلیفہ کا یہ مطلب ہے کہ یکے بعد دیگرے تمام انبیاء کرام خلیفہ رہیں گے۔ فرشتوں نے تاج آلو اعتراض اور حسد کے طور پر نہ کہا تھا۔ ایک تو پہلے جنات کے حالات دیکھ کر کہا تھا جن کا ذکر عن قریب آنے والا ہے، اور لوگوں میں سب ہی تو نیک نہیں ہوتے بلکہ فسادی بھی ہوتے ہیں، اور فرشتے نوری مخلوق ہے، ان میں حسد بخل وغیرہ کا تو مادہ ہی نہیں۔ باقی ہر مخلوق خون بہانے والی اور فسادی ہوتی ہے، اس لیے فرشتوں نے تاج آلو کہا تھا۔ لیکن پروردگار عالم جل جلالہ نے فرمایا کہ باوجود فسادوں کے بھی جو مصلحتیں ہیں وہ میں ہی جانتا ہوں، تمہارا علم وہاں تک نہیں پہنچ سکتا۔ میں جانتا ہوں کہ ان میں انبیاء اور صدیق اور شہید، عابد، زاہد، اولیاء، نیکوکار، ابرار اور مقرب بارگاہ الہی ہوں گے، اور علماء، صلحاء، متقی، پرہیزگار بھی ہوں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پہلے زمین پر جنات کئی ہزار سال حکومت کرتے رہے، سب زمین پر قابض تھے، حیوانات اور نباتات سے نفع اٹھاتے اور آسمان پر آتے جاتے تھے۔ پھر جنہوں نے فساد مچایا، خون ریزی شروع کی، پھر پروردگار عالم جل جلالہ نے آسمان دنیا کے فرشتوں کو حکم دیا کہ جنوں کو زمین سے دور کر دو تاکہ ان کی آلودگی سے زمین پاک ہو جائے۔ پھر فرشتوں نے خدا کے حکم کے موافق جنوں کو مار مار کر پہاڑوں اور جنگلوں جزیروں میں پہنچا دیا۔ ابلیس لائن بھی انہی میں سے تھا، ان کا نام عزازیل تھا، اور علم اور عبادات کے سبب سے جنوں سے ممتاز اور الگ تھا، اور فرشتوں میں رہتا تھا، اور وہ بھی فرشتوں کے ہمراہ آسمان پر گیا اور عذر بنایا کہ میں اور میری اولاد ان فسادوں میں شریک نہ تھے۔ حق تعالیٰ نے اس کو فرشتوں کی سفارش کے سبب سے مارنے اور نکالنے سے محفوظ رکھا۔ پھر شیطان کو یہ طمع بھی ہوا کہ سب جنوں کو مار کر نکالا گیا ہے، بغیر میرے اب میں ان کی جگہ قابض اور متصرف رہوں گا۔ پھر عبادت میں زیادہ کوشش کرنی شروع کی۔ جب آسمان کی طرف دنیا کے فرشتوں کو حکم الہی پہنچتا تو یہ لائن فرشتوں سے بھی پہلے اس کام کو پہنچتا اور فرشتوں کے ساتھ اس کام کو سر انجام دیتا۔ پھر آسمان میں اس کی قدر و منزلت اور زیادہ ہو گئی، اور اپنے دل میں اس بات کا امیدوار ہو گیا کہ اب دنیا کی خلافت مجھے ملے گی۔ جب خدا کا حکم فرشتوں کو پہنچا کہ انی جاعل فی الارض خلیفتن، اس وقت شیطان نے جانا کہ یہ قدر و منزلت خدا مجھے نہ دے گا۔ سب بندگی اور عبادت ریاکاری کی تھی، اس لیے اس کے دل میں حسد جوش کر گیا۔ امید ہے ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں۔ اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل طلبہ وائس آفیشیل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ چینل پر آنے والی تمام ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔